بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں، کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں۔ ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ، اور مغرب کا سمے رہتا ہے۔ تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ۔ تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں۔ صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے۔ تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں۔ چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا۔ اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے۔ لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں،
فانوس کی طرح حفاظت. اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کر رہے تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی. لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے. مطلب وہ قاری کو پتا نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتا نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. یہ ایک چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں. ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے. تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے، کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں بے شمار. کوئی بولیں گا ہزاروں بار. 1000 بار تو کی ہوں گی نا اگر نمازی ہے تو. آپ اگر نمازی ہے
नमाजी नहीं तो अलग बात है, अगर नमाजी है तो हजारों बार तो तिलावत क्यों होंगी? अगर आप 40 साल के 50 साल के हैं तो हजारों बार तो क्यों होंगी? मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने गैर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह एक है? 1000, 100, 50 से तो कहा, 10 से तो कहा कि आज तक के तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ करेगा क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आज के बाद आपने जाकिर की तकरीर तो सुनी है कि जब आप सूरे इखलास पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, उसकी मानिए कहो उन लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। आज के बाद अगर आपने सूरे इखलास की तिलावत की और बाहर जाके उसके ऊपर अमल नहीं किया तो शायद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो मेरे तकरीर सुनने के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ना कि कच्चा लाइसेंस और पक्का लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस है तो आपको दंड आधा पड़ता है, पक्का लाइसेंस से डबल पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि सूरह इखलास की मानी क्या पहले भी जानते होंगे, लेकिन अमल नहीं करते होंगे। तो अभी अगर आप नमाज में अगर इमाम कहता है कुल अल्लाहु अहद, उसका मतलब आपसे कह रहा है कि कहो वो लोगों से जो एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते हैं? कितने लोग? एक आपका एक मुलाजिम है, बहुत मुलाजिम जो वक्त का बहुत पाबंद है, बराबर टाइम पे आता है, बहुत आपकी तारीफ करता है, बराबर टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, आपकी तारीफ करता है। आप बोलते भाई साहब जरा पानी का ग्लास लेके आओ, वो बोलता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, लेकिन पानी का ग्लास नहीं लेके आता है। बहुत तारीफ के पुल बांध रहा है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है। आप बोलेंगे एक खत मेरे दोस्त को पहुंचाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत महान है, तारीफ कर रहा है, हाथ बांध के सिर झुकाए खड़ा है, आपका कहना नहीं मानता है। आप क्या करेंगे? उसकी सैलरी बढ़ाएंगे? आप उसको बोनस देंगे? क्या करेंगे?